السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ ایک سپارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے 19 سپارے مکمل ہو گئے، آج 20واں سپارہ ہے جس کو امن خلق کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ 19ویں سپارے کے آخر میں ایک سوال کر رہا ہے کافروں سے کہ کیا میں بہتر ہوں یا وہ تمہارے شریک بہتر ہیں، تو جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان کو شریک ٹھہراتے ہو، کون بہتر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس صورت کے شروع میں بے تحاشا اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، اور ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ الہ مع اللہ، کیا ابھی بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو؟ کیا تمہارا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ کیا تم کسی اور کی بھی پوجا کرتے ہو؟ اگر ایسا کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتہ یہی اللہ ہے جس نے آسمان زمین بنائے، آبشار بہائے اور آسمان سے پانی اتارا، غلے اور لہلاتے جو ہے نا کھیت، پھل فروٹ، سبزیاں، اور اسی طریقے سے انسان کی پیدائش پہ اگر غور کیا جائے تو وہ کس طریقے سے عمل کے اندر آئی، تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد تم اللہ کے ساتھ کیسے کسی کو شریک ٹھہرا سکتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ان سے سوال کر رہا ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا سوال کرنا بھی ایک اس چیز کی ان کو دعوت ہے کہ بھائی تم صحیح رستے کی طرف آ جاؤ۔ آگے سورۃ القصص شروع ہو رہی ہے، یہ مکی صورت ہے، اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے پہلے ہو رہا ہے، اور یہ صورت جو ہے جس کے اندر پورے متواتر طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع سے ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فرعون کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ بھئی ایک بچہ آئے گا جو تمہاری لیے ایک مصیبت بنے گا، تو اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان کی والدہ کو خطرہ ہوا، انہوں نے صندوق میں ڈال دیا، وہ صندوق جو ہے وہ فرعون کے دربار میں پہنچا، اور وہاں پہ اس کو کھولا گیا، تو فرعون نے اس کو بھی قتل کرنا چاہا بچے کو، لیکن حضرت آسیہ نے فرعون کو سمجھایا تو وہ سمجھ گیا اور اس نے بچے کی پرورش کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہیں، وہ اس صندوق کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ جب ان کو پتہ لگا کہ فرعون کے دربار میں گیا ہے، تو انہوں نے جب ان کو یہ خبر ملی کہ یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا، تو والدہ کو بھی ادھر بہت زیادہ تشویش تھی کہ جی میرا بچہ کہاں چلا گیا اور وہ کس کی حفاظت میں ہوگا، وہ پریشانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا کہ ان کی بہن نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں کہ جو اس کو دودھ پلائے گی، تو وہ تجربے کار ہے دودھ پلانے میں، تو وہ دودھ پلائے گی تو یہ بچہ ضرور دودھ پیے گا۔ تو ان کی والدہ کو روزانہ بلایا جاتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کی والدہ نے کی۔ تو یہ بھی ایک قدرت کا ایک عمل تھا کہ جس ماں نے اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کے فرعون کے دربار میں دے دیا، وہی ماں اب آ کے پرورش بھی کر رہی ہے اور آ کے دودھ بھی پلا رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام تھا۔ پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے اور وہیں پہ رہنے لگے، تو پھر کیا ہوا کہ وہاں پر دو قومیں آباد تھیں، ایک بنی اسرائیل اور ایک قبطی۔ تو یہ کیا ہوا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جی دو لوگ لڑ رہے ہیں، تو اس میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ تھا، اس نے فوراً بلایا کہ بھئی دیکھو یہ قبطی میرے سے لڑ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھانا چاہا، وہ سمجھا نہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایسے اپنے سے پیچھے کرنے کے لیے ایسے کر کے اس کو دھکا دیا، یعنی اس کو مکہ بنا کے ایسے مارا۔ تو جب اس کو مکہ لگا تو وہ مر گیا۔ تو جب وہ مر گیا تو ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا، قصدن تو نہیں کیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اس فعل پہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ پھر کسی شخص نے مشورہ دیا کہ بھائی آپ مدین کی طرف چلے جاؤ، آپ کا یہاں پہ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ جب وہاں چلے گئے، کافی دن کا سفر کر کے وہاں پہنچے، تو وہاں پر ایک گھاٹ تھا جہاں پر بہت سارے لوگ پانی بھی بھر رہے تھے، کپڑے وغیرہ دھو رہے تھے، وہاں بکریاں بھی تھیں، سب چیزیں۔ تو وہاں پہ دیکھا کہ دو شریف خاتون جو ہیں، خواتین کھڑی بھی ہیں، اور وہ اپنی پانی کی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں ہیں یہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا ہمارے والد بیمار ہیں تو ہم یہاں پر آتے ہیں۔ دراصل وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی ڈال کے دیا اور کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں۔ وہ چلے گئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ یہ اتنا وقت سے پہلے کیسے آ گئی؟ تو کہا کہ وہاں پہ ایک انتہائی شریف آدمی ہم نے دیکھا جس نے ہماری مدد کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو وہاں پہ بلا لیا، اپنے پاس رہنے کے لیے جگہ دی، اور اپنی بیٹی سے حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کر دی۔ پھر واپسی پہ ظاہر ہے کہ ایک مدت رہنے کے بعد وہاں سے سفر شروع ہوا۔ تو جب سفر شروع ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ پریگننٹ بھی تھیں، حاملہ بھی تھیں، تو شدید سردیوں کے دن تھے۔ تو ایک جگہ پر آگ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈنے چلے گئے، تو جب وہاں پہ آگ لینے گئے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہو گئی، اور جب نبوت عطا ہو گئی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوٹایا گیا اور بولا گیا کہ فرعون نے یعنی انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگا دیا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے اونچا ہوں، تو اس کو جا کے سمجھاؤ۔ اور اس کو جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تو وہ نہیں سمجھا، بالآخر فرعون ڈوب کر ہلاک ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے نجات دلوائی۔ تو یہ سارا واقعہ یعنی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تفصیلاً ذکر
سب سے زیادہ اسی کے اندر ہوا ہے۔ اس سے ہمیں کئی یعنی واقعات سے کئی چیزوں کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسٹرگل کے بارے میں کیا باتیں ملتی ہیں؟ یعنی نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پہ قادر ہے، کتنا بھی کوئی ظالم ہو لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہے وہ بچ کے رہتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اگر کوئی گناہ ہو جائے یا کوئی ایسی اس سے خطا ہو جائے تو فوراً وہ ندامت کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ پھر اسی طریقے سے شرافت بہت بڑی چیز ہے، جس شرافت کی وجہ سے ایک دیار غیر میں جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی جانتا نہیں تھا، وہاں پر ایک شخص نے جو خود اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہنے کی جگہ دی، حالانکہ نہ وہ حضرت موسیٰ کو جانتے ہیں، نہ وہ حضرت موسیٰ ابھی نبی بنائے گئے ہیں، نہ ان کے اوپر کوئی فرشتہ وحی لے کر آیا ہے کہ جی آپ یہ نبی ہیں، ان کی آپ وہ کریں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اللہ پاک کی طرف سے ایک بات آئی اور انہوں نے یہ معاملہ کیا۔ تو وہاں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ شریف آدمی جو ہوتا ہے اس کو ہر جگہ رہنے کے لیے ٹھکانہ ملتا ہے اور اس کو لوگ قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اہلیہ کا خیال کرنا، اس کے لیے آگ کا انتظام کرنا، اس کو راحت پہنچانا، یقیناً یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے حق کی دعوت لے کر جانا اور کسی بھی ظالم اور جابر سے نہ گھبرانا، یہ بھی انبیاء کا شیوہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں بتلا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے۔ سورہ عنکبوت مکی صورت ہے اور یہ مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں عنکبوت، اور اس کے اندر شروع کے اندر ہی ایک واقعہ جو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے پہلے جب مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے سائے میں ایسے چادر کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک طریقے سے بیٹھے اور فرمایا ان کو کہ بھائی تم لوگوں کو کیا ہو گیا، جلد بازی کس بات کی ہے؟ کیا تم لوگوں کو نہیں پتہ کہ تم لوگوں سے پہلی والی امتوں کے اوپر کس قسم کے ظلم کیے گئے؟ ان کو لوہے کی کنگھی سے جو ہے نا ان کے بال، ان کے گوشت نوچ لیے گئے، ان کی جو ہے نا ہڈی پسلی ایک کر دی گئی، ان کا وجود ختم کر دیا گیا، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن مجال ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹے۔ تو اللہ رب العزت بھی یہ کام کرے گا، اور ایک شخص ہوگا جو کہ پوری یہ جو سلطنت ہے ہماری، یعنی صنعاء جو یمن کا ایک علاقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وہاں سے حضرہ موت جو بہت دور جگہ ہے، فرمایا کہ اگر وہ ادھر سے ادھر تک بھی چلے گا تو اس کو اتنا امن نصیب ہوگا کہ ایسا امن کسی کو نصیب نہیں ہوا، تو تھوڑا سا صبر کر لو۔ تو یہ بے صبری اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے سکھایا کہ بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، اسلام کی آپ خدمت کرو، نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو، ہاں اللہ تعالیٰ بہترین نتائج انشاءاللہ آپ کو دکھائے گا۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ شروع میں فرما رہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کو جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کو آزمایا جائے گا، ان کے اوپر مشقتیں آئیں گی، ان کو جد و جہد کرنی پڑے گی اللہ کے راستے میں، تو یہ ساری چیزیں ان کو کرنی پڑیں گی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پہ رحم اور کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو آپ کے کافر جو لوگ تھے، یہ مسلمانوں کو عجیب و غریب ایک تلقین کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ تم کیا کرو کہ تم لوگ اسلام کو چھوڑ دو اور کفر اختیار کر لو، اللہ کی طرف سے جو مصیبت آئے گی وہ ہم دیکھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ قیامت والے دن نہیں اٹھائے گا، بلکہ اگر کوئی اپنے ساتھ برا کرے گا تو وہ خود اس برے کا ذمہ دار ہوگا۔ تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا، اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔